السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے عزیز طلباء، آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم پیج نمبر 92 کو ملاحظہ فرمائیں گے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ اقبال نے شاعری کے ذریعے سے قوم کو بہت سے نکتے اور پوائنٹس یا قوم کو کھری کھری سنائی ہے۔ بہت سے مسائل پر اس نے لکھا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت سارے ایشوز کو ایڈریس کیا ہے جو دنیا میں موجود ہے یا وہ جو مسلمانوں کو درپیش مسائل ہے، خصوصاً ان پر بہت سے الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے کی کوشش کی ہے۔ جو دقیق و ثقیل مسائل ہے، جو کمپلیکیٹڈ ایشوز ہے، ان کو اس نے سالو کرنے یا ریزالو کرنے کی کوشش کری ہے۔ انہوں نے مشرق و مغرب پر مسلم اور غیر مسلم پر علم کی عیاری اور قوت کی خطرناکی پر تنقید کی ہے، لیکن محبت و رواداری اور انسان دوستی یعنی بردرہڈ کا سر ان کی ساری شاعری میں اس طرح گلا ملا ہوا ہے، مکس ہوا ہے، جس طرح دل کی دھڑکن زندگی کے اندر بسی ہوئی ہے۔ ان کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ ہر انسان ایک بندہ مومن بن جائے، بندہ مومن جس کی تصویر انہوں نے ان الفاظ میں کھینچی ہے۔ یعنی جو یہاں پر شعر لکھے گئے ہیں، علامہ اقبال نے ان 4 شعروں میں بندہ مومن کی تعریف کی ہے کہ مومن کی خصوصیت کیا ہے، مومن کی کوالٹی ہے، مومن کیسا ہے یا مومن کیسا ہونا چاہیے۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ کن اوصاف سے نوازتا ہے، ان شعروں میں اللہ تعالیٰ نے، اس علامہ اقبال نے مرد مومن کی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ علامہ کہتے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ غالب یعنی جیتنے والا، کار آفریں کام ایسے کرنے والا جن پر آفریں مرحبا دیا جائے، کار کشا مشکل کام کو کشا حل کرنے والا، کار ساز کام بنانے والا۔ یعنی علامہ اس میں کہتے ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، یعنی جو بندہ مومن کا ہاتھ ہوتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یا اللہ کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ بندہ مومن کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، دراصل یہ سورہ انفال کی ایک آیت کا ترجمہ علامہ اقبال نے اس شعر میں کیا ہے کہ اس میں کہا بھی گیا ہے، جب ایک میدان میں لڑائی ہوئی مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ریت بھر مٹھی ان کافروں کی طرف پھینکی، تو ان کو پھر کچھ دکھا نہیں، وہ اندھے جیسے رہ گئے۔ تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ دراصل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے خود پھینکا۔ اصل میں مقصد یہ ہے، جب ایک بندہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کو سپرد اپنے آپ کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قوانین مانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تمام چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہے، جو شریعت نازل کی گئی اس پر عمل کرتا ہے، تو پھر مطلب جو بھی اللہ تعالیٰ سے انسان مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ جو بھی انسان دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرتا ہے۔ پھر کہتا ہے اللہ تعالیٰ میں اب بندہ ہی ہوں، یعنی میں آپ کی طرح ہوں، جو آپ مانگو گے وہ قبول ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا گیا کہ پھر اللہ ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارا دل اللہ کا بن جاتا ہے، یعنی پھر وہ قبولیت کے درجے تک پہنچتا ہے، پھر اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ شاعر کہتے خاکیو نوری نہاد بندہ مولا صفات، ہر دو جہاں سے غنی اس کا دل بے نیاز۔ بے نیاز یعنی جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، غنی مینز امیر۔ ہر دو جہاں سے خاکی و نوری، جو بندہ مومن ہے وہ خاک سے بھی بنا ہے، نور سے بھی بنا ہے۔ بندہ مولا یہ ایسا بندہ ہے، ایسا پرسن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے صفات ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوالٹیز جس میں ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، یعنی ایک ایسا انسان ہے، یہ خاک سے بھی بنا ہے، نور سے بھی بنا ہے، اور اس مومن میں جو کوالٹیز ہوں گی، جو وصفیں ہوں گی، جو صفتیں ہوں گی، وہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ صفتیں ہوں گی وہی اس بندہ مومن میں صفتیں ہوں گی۔ اس کا جو دل ہوگا وہ بے نیاز ہوگا، اس کو زیادہ سے زیادہ اس دنیاوی چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ بندہ ایسا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ
کے کاموں میں مزہ آتا ہے، آخرت کے کاموں میں مزہ آتا ہے، لہٰذا یہ دونوں جہانوں سے غنی ہے۔ اس کو یہ دنیا نہیں چاہیے، اس کو آخرت چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا مطلوب ہوتا ہے، یعنی یہ ہر چیز سے بے نیاز ہوتا ہے۔ اس کی امید قلیل، اس کے مقاصد جلیل۔ اس کے مقاصد بڑے بڑے ہوتے ہیں مگر اس کی ڈیزائرز وشز کم ہوتی ہے۔ اس کی ادا دل فریب، اس کی جو ادا ہے، ایکٹیویٹی ہے، وہ دل لبانے والی ہوتی ہے۔ اس کی نگاہ دل نواز، اور اس کی جو نگاہ ہے، نظر ہے، وہ دل نوازنے والی ہوتی ہے۔ یعنی مومن ایسا ہی ہے، اس کے مقاصد بڑے بڑے ہیں۔ میں اسلام کو دنیا بھر میں پہنچاؤں گا، میں دین حق کو غالب کرنے کی کوشش کروں گا، یہ اس کے بڑے بڑے مقاصد ہے۔ اور اس کی جو امیدیں ہیں، یعنی دنیا میں اگر اس کو کام بھی ملے گا، اس کی امیدیں زیادہ نہیں آ، وہ بھی ملنا چاہیے، یہ بھی ملنا چاہیے، اب ساری دنیا میری ہونی چاہیے، تو اس کی امیدیں قلیل ہوتی ہے، وشز اور ڈیزائرز قلیل ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، مگر مقاصد بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ میں دنیا کو فتح کروں، میں وہاں تک دین پہنچاؤں، یعنی مقاصد اس کے بڑے بڑے ہیں دنیا میں۔ تو اور جو اس کی ادائیں ہیں، جو اس کی ایکٹیویٹیز ہے، وہ ہر ایک کو پسند آتی ہے، وہ سوسائٹی والوں کو پسند آتی ہے۔ یہ کوئی ایسا کام نہیں کرتا ہے جو کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائے، جو کسی کو نہ بھائے، جو کسی کو پسند آئے۔ اس کی ادا دل فریب، اس کی نگاہ دل نواز، نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو۔ نرم دم گفتگو یعنی اس کی جو گفتگو ہوگی وہ نرم ہوگی، یہ نرم خو ہوگا، یہ گفتگو میں نرمی اختیار کرنے والا ہے۔ یہ گفتگو میں کبھی لڑائی نہیں کرتا ہے، کبھی جھگڑے نہیں کرتا ہے، یہ گالی گلوچ نہیں کرتا ہے، گرم دمے، مگر ہمیشہ یہ دین کے کاموں میں گرم دم رہتا ہے، جستجوے کرتا ہے، کاوشیں کرتا ہے، آرزویں رکھتا ہے، دین غالب ہو جائے، اسلام غالب ہو جائے، اسلام کا بول بالا ہو جائے، قرآن کا بول بالا ہو جائے، مسلمان جیتے، یعنی اس کے یہ کام رہتے ہیں، مگر اس کا جو گفتار ہوتا ہے وہ بالکل نرم ہوتا ہے۔ رزم ہو یا بزم ہو، پاک دل و پاک بات، چاہے لڑائی کے میدان میں ہو، کسی اور محفل میں بیٹھا ہو، اس کی نگاہ بھی پاک ہوتی ہے، اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے۔ مومن کسی پرائے کے گھر میں ہو، وہاں بھی اس کا دل پاک ہے۔ کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں غیر محرم عورتیں ہوں، وہاں اس کا دل پاک ہے، وہاں اس کی نگاہ بھی پاک ہے۔ چاہے یہ اپنے گھر میں ہو، وہاں بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، تو اور گھر والوں میں بھی، اور سوسائٹی میں بھی، اور کسی جگہ میں بھی یہی پاکیزگی اختیار کرتا ہے۔ اور اقبال کا یہ پیغام نیا ہے، انوکھا نہیں ہے۔ خدا کے ہر بندے، نیک بندے نے، ہر نبی ولی، ہر رشی منی، ہر مصلی اور فلسفی نے اپنے انداز سے اسے دہرایا ہے۔ مہاتما بدھ نے ہزاروں برس ہوئے کہا تھا، تم دشمن کو کبھی دشمن کے زیر نہیں کر سکتے، صرف محبت اور دوستی کے ذریعے اسے فتح کر سکتے ہیں۔ ایک ابدی یعنی ایک ابدی قانون ہے۔ مسیح علیہ السلام یعنی عیسیٰ نے فرمایا تھا، اپنے دشمن اور مخالفوں سے بھی محبت کرو اور برائی کا بدلہ نیکی سے دو۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ اگر دنیا کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کے بندوں کے خدمت کر کے دکھاؤ۔ یعنی یہاں کچھ ولیوں کا، کچھ صوفیوں، بزرگوں، منیوں، ریشیوں کا، کچھ ریفارمسٹس کا، کچھ فلاسفرز کا یہاں ویو دیا گیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اگر کسی کے ساتھ دشمنی کریں گے تو پھر اس کا دل کبھی نہیں جیت سکتے ہیں۔ تو دل جیتنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس سے دوستی رچائی جائے، اس سے حسن سلوک کیا جائے، اس سے بہتر طریقے سے پیش آیا جائے، تو یہی اچھا طریقہ ہے۔ اور پیغمبر اسلام علیہ السلام نے فرمایا، یعنی اگر میں کہوں گا کہ مجھے دنیا سے محبت ہے، یعنی اگر میں کہوں گا مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، پھر مجھے اپنے گاؤں والوں سے محبت کرنی ہے، لوگوں سے محبت کرنی ہے، رشتہ داروں سے محبت کرنی ہے، کیونکہ یہ دنیا جو ہے اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، یہ خاندان ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کی نظر میں ایک خاندان ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کہتا ہے کہ اگر کوئی ان انسانوں پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس انسان پر رحم کروں گا۔ ہمیں دشمنی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، لڑائی، بغض، حسد، کناد نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ، اناد سے بچنا چاہیے ہمیں۔ تو یہی تعلیم ہر منی کی رہی ہے، ہر رشی کی رہی ہے، ہر پیغمبر کی رہی ہے، ہر ولی کی رہی ہے، ہر نیک بندے کی یہی تعلیم رہی ہے۔ تو اس پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے، عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہاں سے نیکسٹ پیج پر جاتے ہیں۔
ये पैगाम नया नहीं, अनोखा नहीं, सिर्फ सच्चा है और ज़रूरी है कि इस काबिल है कि इसे नशर इशात यानी सर्कुलेशन के तमाम ज़रियों से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, बाकी किताबों से, मतलब जो भी ज़रिया हमारे पास है, इन्हें ज़रियों में इन्हें शायरी एक है, शायरी भी एक ज़रिया है। किसी खलाक फ़नकार यानी बहुत लिखने वाले को खलाक कहते हैं। शायरी में जो लफ्ज़ में जादू फूंक सकती है और मानी के रगों में ज़िंदगी दौड़ा, यानी ये पैगाम जो है इसको आम करना चाहे शायरी के ज़रिए आप करोगे, फ़िलासफ़ी के ज़रिए आम करोगे, किसी और ज़रिए से, अदब के ज़रिए से इसको, इसी तरह से प्रिंट मीडिया के ज़रिए से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए से पैगाम पहुंचाना चाहिए। दुनिया में हमें नफ़रत नहीं बोनी चाहिए, नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए, सिखानी नहीं चाहिए। हमें बच्चों को भी इस तरह के आदाब सिखाने चाहिए कि हमें किस तरह से दूसरों के साथ सलूक बरतना है, पेश आना है, दूसरों को किस तरह हमें इज़्ज़त देनी है। इकबाल को दुनिया के सामने इस इंसानी पैगाम के अलमबरदार यानी झंडा उठाने वाले को अलमबरदार कहते हैं, पायनीर जिसको आप कहते हैं, या लीडर की हैसियत से पेश करने की, यानी अल्लामा इकबाल को एक अलमबरदार की हैसियत से उसकी तालीमात को दुनिया में फैलाने की अशद ज़रूरत है। दुनिया वालों को बतलाने की ज़रूरत है कि अल्लामा इकबाल इस किस्म की थिंकिंग रखता था, इस किस्म का माइंड सेट रखता था। वो इस तरह की सोसाइटी चाहते थे, वो जहाँ से रवादारी हो, जहाँ से बुग़्ज़ व अनाद ना हो, जहाँ से कौमों में, जहाँ से सेक्टर्स में लड़ाइयाँ झगड़े ना हों, तो वहाँ से ये चीज़ें मौजूद हों। इकबाल को ऐसा, इस दिलो दिमाग के इंसान, इस कमाल के शायर, इस बसीरत के फ़लसफ़ी आए दिन पैदा नहीं होते। वो अपने मुल्क और ज़माने के लिए बरकत हो। यानी इकबाल जैसा फ़लसफ़ी और इकबाल जैसा मर्द मोमिन, इकबाल जैसा फ़िलासफ़र और इतने बड़े शायर आए रोज़ पैदा नहीं होते हैं दुनिया में, बल्कि कभी कभी हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा, फिरता है फलक बरसों तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। यानी ऐसे इंसान तो बरस में पैदा होते हैं, हज़ार सालों में एक पैदा होता है जो अल्लामा इकबाल जैसा थिंकर, अल्लामा इकबाल जैसा इंटेलेक्चुअल पर्सन, अल्लामा इकबाल जैसा पोइट और शायर जिसका कद 1000 फुट ऊंचा है। तो ये आए रोज़ ऐसे इंसान पैदा नहीं होते हैं। लिहाजा ये तमाम मुल्कों के लिए, तमाम इंसानियत के लिए बरकत होते हैं, क्योंकि ये दंगा फसाद की बात नहीं करते हैं, ये तोड़ने की बात नहीं करते हैं, ये लोगों को, ये कौमों को मिलाने की बात करते हैं, मेलो मिलाप की बात करते हैं, ब्रदरहुड और फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, भाईचारा और रवादारी की बात करते हैं। लिहाजा ये हमेशा दंगों फसादों से लोगों को दूर रखते हैं, ये आफाकी तालीम फैलाने की कोशिश करते हैं, ये समावी निज़ाम को कायम करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अल्लामा इकबाल ने सबक के ज़रिए से जो हमें पैगाम देने की कोशिश की है कि वो यही है कि हमें जिस सोसाइटी में रहना है या जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, उसमें जितने भी सेक्टर्स हो, इसमें जितने भी कम्युनिटीज़ और जितने भी लोग इसमें कोई भी मज़हब हो, उनके अकायद हमसे मुख्तलिफ हो, इनके बिलीफ्स हमसे डिफरेंट हो, उनकी चीज़ें, उनके आदात और मैनर्स हमसे मुख्तलिफ हों, हमें उनसे जी नहीं चुराना चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए, उनको रेस्पेक्ट देना चाहिए, उनको भरपूर तरीके से हमें साथ देना चाहिए, उनको भी इज़्ज़त देनी चाहिए, उनके लिए वही पसंद करना चाहिए जो हम खुद के लिए पसंद करते हैं बच्चों। तो यही मेन पॉइंट है इस सबक में कि दुनिया में आज देखिए नस्ली हसद है, मुखालफत की दीवारें कौमों ने खड़ी की है, हर एक कौम अपने कौम की तारीफ़ कर रहा है, अपने ही कौम को खालिस पसंद कर रहा है। तो ऐसा मुसलमानों में नहीं होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।